हेलो गाइस। कल की वीडियो में बात हो गई थी बजट कैसे बनाएं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड डेबिट और बैड डेबिट, मतलब अच्छा लोन क्या होता है और बुरा लोन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड डेबिट और वीएस बैड डेबिट के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए, डेबिट क्या होता है बात आती है। डेबिट क्या होता है? डेबिट का मतलब है उधार लिया हुआ पैसा। मतलब तुम किसी से उधार लेते हो जिसमें बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है, जिसे बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। देखो, तुम किसी से अगर 100 रुपया उधार लिए हो तो इस 100 रुपये पे टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। जितना टाइम लिए रहोगे वो भी लोन, मतलब उधार लोगे उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना परसेंट इसका इंटरेस्ट तुमको देना है। यही होता है तुम्हारा डेबिट। डेबिट मतलब वही जो उधार लेते हो या फिर लोन लेते हो आम भाषा में, उसी को डेबिट कहते हैं। अब गुड डेबिट क्या होता है? गुड डेबिट क्या होता है? फ्यूचर में इनकम या स्किल वैल्यू बढ़ाने वाले डेबिट। ऐसे डेबिट जो तुम पढ़ने के लिए ले रहे हो या बिजनेस के लिए, देखो, ऐसे जो एजुकेशन के लिए ले रहे हो या बिजनेस लोन के लिए ले रहे हो या होम, मतलब गुड डेबिट में वो आएगा। तुम एजुकेशन के पर्पज से लिए वो कि पढ़ने जा रहे हो, उससे तुमको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज मिलेगी तो फिर उसी नॉलेज के दम पे तुम्हें नौकरी मिलेगी, मतलब उस पर रिटर्न मिलेगा कुछ। और बिजनेस वाला कि तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये भी है। और होम होम लोन ये भी गुड डेबिट में आता है कि घर नहीं है तुम्हारे पास तो अब घर की, देखो, तुम लोन ले लिए घर पे, आज 100 रुपया का लिए हो तो टाइम टू टाइम घर के जो तुम जमीन खरीदो या घर बनाए हो उसकी, घर की जो घर की बिल्डिंग बना हो उसको, उस पे तो डिप्रिसिएशन लगता है, मतलब उसकी प्राइस घटते जाती है। लेकिन तू जो प्लॉट लिए हो, ये प्लॉट जो लिए हो उसकी प्राइस बढ़ते जाएगी। तो ये भी आ जाता है गुड डेबिट में। होम लोन भी गुड ही डेबिट में आ जाता है। बैड डेबिट क्या होता है? बैड डेबिट क्या है, आइए चलिए जानते हैं। सिर्फ लाइफ स्टाइल बढ़ाने वाले डेबिट। जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करते हैं, बगल वाला मेरा पड़ोसी अगर छोटी कार लाया है तो मैं उससे बड़ी कार लाऊंगा। तो ये सब तुम्हारा बैड डेबिट में आ जाता है। या फिर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, तुम क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर रहे हो, उसका बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये भी तुम्हारा बैड डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड से तब शॉपिंग करो जब तुम पैसा वापस कर सको, मतलब तुरंत वापस कर दिया करो। और लग्जरी शॉपिंग के लिए पर्सनल लोन लेना, मतलब शॉपिंग के लिए कौन लोन लेता है यार? तुम लोग जो लेते हैं एकदम दिमाग ही नहीं है 1% का। शॉपिंग के लिए लोन ही नहीं लेना चाहिए। अगर अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अभी तुमको सामान लेने की ज़रूरत ही क्या है? और ज़्यादा ज़रूरत है तो बाइक, कार या फिर लग्जरी आइटम पे तो लेना ही नहीं चाहिए। मान लो हेल्थ किसी की खराब है तब लोन ले सकते हो, या और कोई दूसरी रहे तो ले सकते हो। ईएमआई पर भी, ईएमआई पर बेवजह, ईएमआई पे बेवजह महंगा गैजेट, जैसे पता नहीं, देखता हूँ युवाओं को आईफोन ईएमआई पे लेंगे, कोई महंगा लैपटॉप लेना ईएमआई पे लेंगे। इससे अच्छा अभी सस्ता ले लो, अभी सेकंड हैंड ले लो, अपनी स्किल इंप्रूव करो, अपनी सैलरी इंप्रूव करो, ऐसा बनो कि इसको आराम से बिना ईएमआई पे ले सको। इसलिए ऐसा बनना चाहिए। लोन लेने से पहले, लोन लेने से पहले 5 सवाल। तुमको क्या जानना जरूरी है? जरूरत है कि सिर्फ इच्छा, मतलब तुम जो सामान खरीदने जा रहे हो उसकी तुमको नीड है कि बस वैसे फ्लेक्स करने के लिए ले रहे हो, एक दूसरों को दिखाने के लिए ले रहे हो। ये पहले पता करो कि इसको ले रहे हो तो तुम्हें क्या वैल्यू ऐड करेगा कोई भी सामान।
اور دوسرا EMI بھر پاؤ گے؟ دیکھو EMI میں تم کو اس کے پہلے بجٹ والے میں بتایا تھا، وہ 30% کے اندر ہی آنی چاہیے. مطلب اگر تم لے رہے ہو 30%، اس میں تھا نا وانٹ والے میں، تو 30% کے اندر آنا چاہیے اس کی EMI. تم پچھلا ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہو، بجٹ والے میں وانٹ بتایا تھا کہ وانٹ 30% ہونی چاہیے. 50-30-20 رول میں یہ وانٹ تھا، مطلب تمہاری انکم کا 30% بس ہونا چاہیے وانٹ والا. اور انکم رک گئی تو، اگر مان لو خدا نہ خواستہ تمہاری انکم رک گئی یا جاب سے نکال دیا تو کیا کرو گے؟ تب کیسے بھرو گے؟ یہ بھی پہلے سے ہی سوچ لینا. یہ نہیں کہ ہو جائے گا، پہلے سے سوچنا ہے. انٹرسٹ کتنا ہے یہ بھی دھیان دو. یہ نہیں کہ ہاں چل جائے گا. انٹرسٹ کیول میں پہلے بتا دے رہا ہوں، انکم کے 30% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے انٹرسٹ تمہارا جو منتھلی کٹ رہا ہے. یہ نہیں کہ 50% انٹرسٹ ہی دے رہے ہو. اب سیلری 20,000 ہے، اس میں سے 50% انٹرسٹ دے رہے ہو تو کھاؤ پیو گے کیا؟ ایمرجنسی فنڈ کیا جمع کرو گے؟ انویسٹ کیا کرو گے؟ سیونگ کیا کرو گے؟ پورا برباد ہو جائے. فائنینشیل لائف بہتر ہوگی یا مشکل ہوگی؟ مطلب لون لے رہے ہو، جو یہ تم لون لے رہے ہو اس سے تمہاری فائنینشیل لائف امپروو کرے گی کہ اور بیکار ہو جائے گی؟ مطلب اگر تم ہوم لون لے رہے ہو، مطلب گڈ کریڈٹ مطلب اچھا لون لے رہے ہو، پراپرٹی کے لیے لے رہے ہو، بزنس کے لیے لے رہے ہو، ایجوکیشن کے لیے لے، تو تمہاری آگے چل کے لائف امپروو ہوگی. لیکن تم کار خریدنے کے لیے لے رہے ہو، وہ بھی EMI زیادہ لے رہے ہو. کار خریدنے کے لیے بھی لون لے رہے ہو تو ایسا نہیں کہ وہ خراب ہے، لیکن کئی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ تمہاری EMI تمہارے سیلری کی کتنی پرسنٹ جا رہی ہے، یہ بھی اس میں دھیان دینا رہتا ہے. سب سے بڑی جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، سب سے بڑی غلطیاں صرف EMI دیکھنا. EMI دیکھیں گے، او اتنا ہے، اتنا میں دے سکتا ہوں، ہاں لے لیتا ہوں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. کئی لون ایک ساتھ لے لو گے. اگر کئی لون ایک ساتھ لے لو گے تو پتہ چلا تمہارا سیبل اسکور ڈاؤن ہوا. سیبل اسکور جیسے ڈاؤن ہوگا انٹرسٹ بڑھ جائے گا لون پہ، پھر بھرتے رہنا. منیمم کریڈٹ کارڈ پیمنٹ، اور جیسے کریڈٹ کارڈ لے لی ہو، کریڈٹ کارڈ پہ پیسہ تو خرچ کر رہے ہو، جب اس کا ڈیوز کلیئر کرنے کے آ رہا ہے تو منیمم پیمنٹ کر رہے ہو، اس پہ بھی انٹرسٹ لگتا جا رہا ہے. اس سے بھی تمہارا نقصان ہی ہوتا ہے. انکم سے زیادہ EMI، وہی میں بتایا ہوں کہ انکم سے زیادہ مطلب زیادہ کیا، تم کو 30% سے اوپر لون لینا ہی نہیں ہے اپنے انکم کے. اتنا یاد رکھو، 30% سے زیادہ تم کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر لوگے تو جان لو تم اپنا فیوچر خطرے میں ڈال رہے ہو. اگر تمہاری لائف اور خراب ہے تو یہ 30% بھی نہیں، اس کو اور کم کرنا ضروری ہے. پہلے تم اپنی اسکل امپروو کرو، اپنی سیلری امپروو کرو، تب جا کے لون لو. کیا کرنا ہے؟ ابھی کچھ دن رک جاؤ، سیکنڈ ہینڈ چیز سے کام چلاؤ. اگلے پیج پہ آتا ہوں، بتاتا ہوں ایکشن پلان. اب تم ایکشن پلان کیا کر سکتے ہو؟ ایکشن پلان صرف ضرورت پر لون لو. صرف جو ضروری کام ہو، جس سے تمہاری لائف امپروو ہو، یا اگر اس کام کے لیے تم لون نہیں لیے تو کچھ جان لو بہت برا ہو جائے گا، تب ٹھیک ہے، تب لون لو. EMI کیپیسٹی کے اندر رکھو، لیکن EMI کیپیسٹی 30% کے اندر رکھو. اپنے سیلری کے 30% کے اندر EMI کیپیسٹی رکھو. ہائی انٹرسٹ ڈیبٹ کو جلدی ختم کرو. جس پہ زیادہ انٹرسٹ لگ رہا ہے، تمہارا ایسا لون جو ہے جس پہ میکسیمم تم کو لگتا ہے کہ کئی لون لیے ہو اور ایک یہ لون ہے اس پہ سب سے زیادہ انٹرسٹ لگ رہا ہے، تو پہلے اس کو ختم کرو. سمجھ گئے؟ پھر پریکٹیکل لائف ٹپس دے دیتا ہوں. پریکٹیکل لائف ٹپس: لون لینے سے پہلے سوچو، کیا یہ لون میری فائنینشیل لائف امپروو کرے گا؟ مطلب لون لینے جا رہے ہو تو اپنے آپ سے خود سے تو ایک بار پوچھو کہ کیا یہ لون میں جو لے رہا ہوں وہ میری فائنینشیل لائف کو امپروو کرے گا یا نیچے ڈھکیلے گا.
اگر امپروو کرتا ہے تو شوق سے لو، لیکن اس میں بھی انٹرسٹ کو دھیان دینا ہے، اور انٹرسٹ کو دھیان دو اور اپنے انکم کے 30% کے اندر ہی لو، ٹھیک ہے؟ اب یاد رکھنے والی بات، ہر لون برا نہیں ہوتا، لیکن ہر لون ضروری بھی نہیں ہوتا۔ مطلب ہر لون برا نہیں ہے، لیکن ہر لون تم کو لینا ضروری نہیں ہے۔ آج کل دیکھو، جیسے کہیں بھی شاپنگ کرنے جاؤ، فلپکارٹ، امیزون یا میشو، اس پہ سب پے ناؤ لیٹر کا آپشن دے رہے ہیں۔ بتاؤ، چھوٹی چھوٹی چیز، 100 روپے کی چیز ہے، اس پہ پے ناؤ لیٹر کا آپشن۔ یہ سراسر تم کو صرف ایڈکٹیڈ کرنے کا، مطلب تم کو لت لگانے کا اثر ہے، کہ لت لگا دو۔ اب اس میں مان لو 100 روپے والے چیز پہ تم لون لے رہے ہو، مطلب وہ لوگ جو کر رہے ہیں کمپنی، 100 روپے کا تم کو لون دینے کا عادت لگا دے رہی ہے۔ اب اسی پہ زیادہ آفر بھی رہے گا، اگر تم پورا پیمنٹ کر کے لوگے تو تم کو وہ جو سامان خریدو گے وہ مہنگا پڑے گا، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ سستا پڑتا ہے، جس پہ اس کو جان کے اس کو چاہتے ہیں نا کہ تم لوگ اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ اب لوگ بائی چانس تمہارے پاس ابھی پیسہ بھی ہے، لیکن جب اس کی لاسٹ ڈیٹ رہے گی کہ یہ پیمنٹ کرنا ہے، ہو سکے کہیں پیسہ اور دے دیے، تو پھر کمپنی اس پہ فائن مار دے گی، اور فائن چھوٹا موٹا نہیں، موٹا فائن مارتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور فائنینس سیکھو، اور ان سب چیزوں سے بچو، اور اچھے سے انویسٹ کرو، سیونگ کرو۔ اور اس کے آگے بھی میں ایک پلے لسٹ بنا رہا ہوں، اس میں 4 ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، ان کو بھی جا کے دیکھو اور سمجھو۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، اور ایسے اور انفارمیٹیو فائنینس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند۔